فضل خدا سے صاحب کردار ہے حسین، یعنی وفا خلوص کے مینار ہے حسین۔ مدد درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج امام حسین کے ذکر کی 8ویں محفل ہے اور تمام حضرات یہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اس کا اجر و ثواب ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، کل آپ نے یہاں تک سماعت فرمایا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، کوفہ والے آپ کے ساتھ بدعتی کرتے ہیں اور آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ والے میں بڑا ڈر اور خوف کا ماحول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہی حانی بن عروہ جس کے شہادت کی افواہ پھیلی تھی کوفہ کے اندر، تو ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار جتنے بھی تھے، انہوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ معزز سامعین کرام، مگر پھر وہی امام مسلم رضی اللہ عنہ شہید کرنے کے بعد کوفہ والے بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ اسی حانی بن عروہ کو ابن زیاد نے اپنے لشکروں کو یہ حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور بازار میں اسے قتل کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ تاریخ طبری کے اندر علامہ ابن جریر جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائے، اور یہ بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ واقعہ جو کربلا کا بڑا ایسے من گھڑت واقعہ ہے، حالانکہ میرے پیارا کا سلسلم کے دیوان یہ علامہ طبری جو تھے، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، یعنی ان کی جو ولادت کا وقت تھا وہ 238 یا 838، اور اس کے بعد آپ کی وفات 310 ہجری میں ہوئی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی حدیث کی کئی کتابیں ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، یہ ان کے استاد ہیں، ان میں واقعہ لکھا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حانی بن عروہ کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے بازار میں گھسیٹ کر لے جاؤ اور وہاں پر انہیں چوراہے پر قتل کرو۔ تو جب حانی بن عروہ کو جب لے جایا گیا تو حانی بن عروہ نے یہ کہا، کہاں ہیں میرے قوم کے لوگ، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار، مگر کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ اسے بچا سکے۔ میرے پیارے مسلسل کے دیوان پھر حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سنا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے دونوں صاحبزادے جو ان کے چھوٹے تھے محمد اور ابراہیم کو ساتھ میں لے آئے تھے۔ جب واقعات درست نہیں تھے، یعنی حالات بگڑ گئے کوفہ کے، تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے کو جو قاضی تھا ان کے پاس بھیج دیے تھے۔ قاضی نے یہ خبر جب ابن زیاد کے پاس پہنچی کہ امام مسلم کے ساتھ دو ان کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے دونوں بچوں کو ہمارے پاس بھیجا جائے، ہمارے پاس لایا جائے۔ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جیسے قاضی نے یہ بات سنی تو اس کے بعد قاضی نے یہ سوچا کہ کہیں ابن زیاد اس دونوں بچے کو لے جا کر قتل نہ کر دے، جیل میں نہ ڈال دے۔ تو انہیں بہت فکر لاحق ہوئی، تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا جس کا نام اسد تھا کہ باب العراقی کی طرف چلے جاؤ، ادھر سے حجاز مقدس کی طرف قافلہ جانے والا ہے، تم اس دونوں بچے کو اس قافلے والے میں جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے حوالے کر دینا، تاکہ اسے صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچا دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، وہ دونوں چھوٹے بچے تھے۔ اسد قاضی کا بیٹا ان کو لے کر چلتا ہے، جب وہ راستے پر آتا تو پتہ چلتا کہ یہاں سے قافلہ کچھ دیر پہلے یہاں سے کوچ کر چلا چکا۔ معزز سامعین کرام، پھر اسد ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دھول دکھائی دیتی ہے تو اسد دونوں بچوں کو کہتا ہے کہ دیکھو وہ قافلے والے جا رہے ہیں، تم جاؤ تیزی سے دوڑ کر ان کے پاس رہ جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اسد پھر واپس آ جاتا ہے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں صاحبزادے دوڑتے بھی جاتے تھے مگر تھک جاتے ہیں، قافلہ کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ پھر جو ابن زیاد کا جو فوجی لشکر تھا وہ گشت کرتا رہتا، دونوں بچے کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لاتا ہے، ابن زیاد اس دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مگر جیل کا جو داروغہ تھا، جو جیلر تھا،
وہ بڑا محب اہل بیت اہل بیت سے محبت کرتا تھا، جس کا نام مشہور تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ ابن زیاد نے اس بچے کو جیل خانے میں، ایک تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے 8-10 سال کی، پھر اس کو جیل میں بند کیا، پھر کہیں ایسا نہیں اسے قتل کر دے، اس لیے اس نے یہ سوچا ٹھان لیا کہ میں اس دونوں بچے کو یہاں سے نکالوں گا، چاہے اس کے بدلے میں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ معزز صاحب کرام، حضرت مشہور رات کا جب وقت ہوتا ہے، اپنے دونوں بچے کو جیل سے نکال کر، حضرت امام مسلم کے دونوں بچے کو جیل سے نکال کر اپنے گھر پر لاتا ہے، نہلاتا ہے، دھولاتا ہے، کھانا کھلاتا اور ان کو ایک انگوٹھی دیتا ہے کہ تم یہاں سے قاصدیہ جب پہنچو گے تو وہاں پر ایک میرا بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دینا، پھر وہ تمہیں کسی حجاز مقدس یعنی مدینہ المنورہ قافلہ جانے والا جو ہوگا اس کے ساتھ تمہیں کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، تو حضرت مشہور پھر دونوں لڑکے کو وہاں سے وہ راستے پر دیتے تھے، مگر یہ دونوں بچے وہی کہ جب چلتے ہیں پھر جب صبح ہوتی ہے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاتے ہیں، وہیں معلوم چلا کہ جہاں سے چلے تھے تو وہیں ہے، کوفہ کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز ہونے والے رہتا ہے تو پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جو ہونے کا رہتا ہو ہی جاتا، انسان کچھ بھی چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا، جو لکھا رہتا ہے قسمت میں وہی ہوتا۔ ان دونوں بچوں کی بھی شہادت لکھی ہوئی تھی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ پھر وہ دونوں بچے اس ڈر سے ایک تالاب کے کنارے میں جو درخت تھا، درخت کے بیچ میں سوراخ تھا، اس میں وہ دونوں بچے اس ڈر سے چھپ جاتے ہیں تاکہ کوئی ابن زیاد کا فوج مجھے پھر نہ دیکھ لے، پھر مجھے جیل میں بند نہ کر دے۔ معزز صاحب کرام، وہ دونوں بچے اس میں چھپ جاتے ہیں۔ ایک لونڈی اس میں پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جب وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے تو دیکھتی کہ اس تالاب میں بچے کا عکس نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جاتی ہے۔ پھر وہ درخت کے پاس آتی تو دیکھتی کہ دو بچے درخت کے کھوہ میں، جو دونوں کے بیچ میں درخت پھٹا رہتا ہے، اس میں وہ دونوں بچے بڑے ہی یعنی افسردہ غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں بچوں کو وہ لونڈی دیکھتی ہے تو بچے بھی ڈر جاتے ہیں، اور وہ لونڈی پوچھتی کہ تم کون ہو؟ تو بتاتے ہیں جیسے باپ کا نام پوچھتے تو وہ دونوں بچے رونے لگتے ہیں۔ لونڈی سمجھ جاتی کہ یہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں سامنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے بعد وہ لونڈی اس دونوں بچے کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ چلو میری جو مالکہ ہے، یعنی جس کی میں لونڈی ہوں، وہ محب اہل بیت سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تجھے یعنی اچھے سے رکھے گی۔ وہ لونڈی جب اس دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر ان کے پاس آتی ہے تو اس کی جو یعنی لونڈی کی جو مالکہ تھی وہ خوش ہوتی ہے، اور اسی خوشی میں اس لونڈی کو وہ آزاد بھی کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ پھر بڑے دونوں بچوں کو اچھا سے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پھر کھانا کھلاتی ہے، اور ایک جگہ پر ایک دوسرے کمرے میں اسے سلا دیتی ہے۔ مگر اس عورت کا جو شوہر تھا حارث بڑا لالچی، مکار اور دشمن اہل بیت تھا، وہ رات کو بہت دیر میں گھر واپس آیا، اور ابن زیاد نے ادھر اعلان کر دیا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جیسے معلوم چلا صبح کے دونوں بچے جیل سے غائب ہیں، تو پھر ابن زیاد نے جیلر مشہور کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تم نے دونوں بچے کو کیوں یہاں سے آزاد کیا؟ تو اس مشہور نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تجھے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے تجھے کیا ملا؟ ابن زیاد نے کہا پھر تجھے دونوں بچوں کو آزاد کر کے کیا ملا؟ تو حضرت مشہور فرماتے ہیں کہ مجھے تو امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت میں ملے گی، مگر تجھے کل جو ہے قیامت میں بڑی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تو نے ان کے خاندان کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا، تو یہ بتا اس بچے کا گناہ کیا تھا؟ پھر دونوں میں بحث و تکرار ہوتی ہے۔ پھر ابن زیاد کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا کہ تو نے بلا اجازت اس دونوں بچے کو کیوں چھوڑا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان روایتوں میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے مشکور کو جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اسے کوڑے لگائے جائے۔ حضرت مشکور کو جب پہلا کوڑا لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر دوسرا کوڑا لگتا ہے تو یا الہی کہتے ہیں کہ مجھے صبر عطا فرما، پھر اسی طرح ان کو کوڑا لگتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے جو یہ سزا مل رہی ہے اہل بیت کی محبت میں مل رہی ہے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو بچانے کی خواہش میں اپنی جان قربان کر دی، مگر یہاں دونوں بچے اب جو ہے اسی دشمن اہل بیت کے گھر میں پلے ہوئے ہیں۔ اس کی عورت تو بڑی اہل بیت کی محبت کرنے والی، مگر اس کا شوہر جو ہے بڑا بدبخت اور لالچی قسم کا تھا انسان۔ جب وہ رات کو گھر آتا ہے، ابن زیاد صبح اعلان کر دیتا ہے کہ جو بھی امام مسلم کے اس دونوں بچے کو میرے پاس لائے گا اس کی منہ مانگا انعام دیا جائے گا، جو چیز مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو حارث جب رات کو وقت میں گھر پہ آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی کہ اتنا دیر کیوں؟ اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی امام مسلم کے دونوں بچوں کو میرے پاس لائے گا اسے میں بے حد انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ بس اسی میں چکر میں صبح سے ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا، مگر وہ دونوں بچے نہیں ملے۔ اس کی عورت تو بڑی ڈر جاتی ہے، بعد میں حارث کو کھلاتی ہے، کھلا کے سلا دیتی ہے۔ بچے دوسرے گھر میں دونوں بچے سوئے ہوئے تھے، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں جیسا کہ روایت میں آتے ہیں۔ پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوتے تو دونوں بچے آپس میں گلے مل کر رونے لگتے۔ رونے کی آواز جب حارث کے کانوں میں پہنچتی تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ بیوی ڈر جاتی ہے۔ پھر حارث خود دوسرے گھر میں دروازہ کھول کر داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بچے تم کون ہو؟ وہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہیں پہ اہل بیت کا گھر ہے، اس لیے وہ بلا جھجک کہتے ہیں کہ میں امام مسلم کا لڑکا ہوں۔ جیسے حارث یہ سنتا ہے غصے سے بگولا ہو جاتا ہے اور ان کے صاحبزادے کو بال پکڑ کر کھینچتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے، یہاں کہ ان کی بیوی ان کے قدموں میں گر جاتی ہے کہ تم معصوم بچے کو تم کیوں کر؟ بل نہیں، میں اسی کی وجہ سے دن بھر ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک گیا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور یہ تو میرے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حارث جو ہے اس دونوں بچے کو لے کر نہر فرات کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس دونوں بچے کو، یعنی کوئی کا ایک حارث کا ایک غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو تلوار دی اور یہ کہا کہ تم اس دونوں بچے کو قتل کرو۔ اس کا غلام کے پہلے بیٹھ تھا، اس نے کہا کہ میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ تو پھر غلام میں اور حارث میں دونوں میں تلوار بازی ہوتی ہے۔ پھر حارث کیونکہ تلوار میں زیادہ ماہر تھا، اپنے غلام کو قتل کر دیتا ہے۔ حارث کا جو لڑکا تھا وہ بھی یعنی اس غلام کا رضائی بھائی تھا، دودھ بھلائی بھائی تھا۔ تو پھر وہ جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہے قتل ہوتے، وہ بھی پھر آتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی بیوی کو بھی جب یہ زخمی ہو جاتی ہے اس کی بیوی، وہ بھی آتی ہے نہر فرات کے بعد۔ تو پھر حارث اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو لے تلوار اس دونوں بچے کو اثر اڑا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ بھی نہیں مانتا۔ پھر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو خود نہیں اسے قتل کروں گا، نہ ہی تجھے قتل کرنے دوں گا۔ پھر دونوں میں تلوار بازی ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی پھر شہید ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عورت بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ بالآخر حارث جو ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادے کو شہید کر دیتا ہے اور ان کے جسم مبارک کو اس نہر فرات کے پانی میں پھینک دیتا ہے اور ان کے دونوں سروں کو لے جا کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان تھیلی میں لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے۔ ابن زیاد کے پاس جیسے آتا ہے اور ابن زیاد کو یہ کہتا ہے کہ یہ لو۔ ابن زیاد کا اس میں کیا ہے؟ بولا کہ تمہارے دشمنوں کا سر۔ بولا کیا ہے؟ دیکھو، کھولا تو دونوں معصوم بچے کا سر۔ ابن زیاد دیکھتے غصے ہو جاتا ہے کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ حارث نہیں کرتا کہ میں اسے قتل نہیں کرتا، تو راستے ملا تھا لوگ مجھ سے چھین لیتے۔ ابن زیاد کہتا ہے تو مجھے اطلاع دے دیتا، میں اپنی فوج بھیجا کر اس دونوں بچوں کے آتا۔ میں نے یزید کو یہ خط لکھا ہے کہ امام مسلم کے دونوں بچے میرے پاس ہیں، اگر ابن یزید نے مجھ سے وہ مانگا تو پھر میں اس کے بدلے میں کیا جواب دوں گا؟ تو ابن زیاد یہ اعلان کرتا ہے کون ایسا شخص ہے جو حارث کو قتل کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں ایک مقاتل نام کا ایک شخص رہتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حارث کو قتل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں پھر حارث کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر پھر اسے کوفہ کے گلیوں میں گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، یہاں تک حارث یہ کہتا ہے کہ مقاتل مجھے چھوڑ دو،
میں تجھے مال و دولت سے نوازوں گا، جتنی میرے پاس مال و دولت ہے وہ تجھے دے دوں گا۔ تو مقاتل کہتا ہے کہ تو کیا تیرے پاس جتنی ہے بلکہ تو پورے کوفہ کا خزانہ بھی مجھے دے دے، پھر بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان پھر اسی نہر فرات کے پاس لے جا کر اس حارث کا کام تمام کر دیتا ہے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان اس واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایک حارث نے جو دنیاوی لالچ کی وجہ سے، یعنی کہ مال و دولت کے ہوس میں آ کر اس نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے کو قتل کیا، سوچا کہ مال و دولت مل جائے گا، مگر اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور وہ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ دھوبی کے کتے کی طرح حارث ہو گیا کہ نہ دھوبی کا کتا گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، نہ گھر بھی صحیح رہتا ہے نہ گھاٹ بھی صحیح رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ دنیاوی لالچ میں کبھی بھی اپنا ایمان بیچنا نہیں چاہیے۔ دنیاوی عوض کی وجہ سے بہت سارے ہمیں بھی ہیں حسینی کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر جب ایسا معاملہ آتا ہے ووٹ وغیرہ میں اپنے دیکھیں گے، الیکشن کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے بہت سارے نیتا ایسے ہوں گے جا کر کسی دوسری جگہ پر اپنی سر کو جھکا دیتے، اس کے سامنے بھی جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیتے، اپنا ایمان برباد کر دیتے دنیا کی عوض میں، صرف یہ وجہ سے تاکہ اس کے دل میں میری عزت ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی عزت کی وجہ سے، اپنی حوث کی وجہ سے، تاکہ کچھ پیسے مل جائے یا کچھ عزت ہو جائے، فلاں کے سامنے میرا نام ہو جائے، اس واسطے وہ دین سے دغا بازی کر دیتا ہے، دین سے غداری کر دیتا ہے۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پھر آج کیا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی نہیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس واقعہ ایک واقعہ جو کربلا کا ہے، اس سے درس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کبھی بھی ہمارے سامنے کتنے بھی مشکل حالات آ جائے، ہمیں کبھی بھی اپنے دین سے غداری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بھلے دنیا میں کتنا کوشش برا بھلا کرے، دنیا والے تو کچھ بھی کہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی غداری اور اس کے فرمان کے خلاف ورزی کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہی حال ہوگا کہ دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت بھی نہیں ملے گی، آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان روایتوں میں روضۃ الشہداء میں یہ ہے کہ پھر وہ دونوں صاحبزادے کے سر کے مبارک کو جب وہ نہر فرات کے پاس لایا جاتا ہے تو پھر ان کے جسم جو ہے دونوں کے سر آپس میں مل جاتے ہیں، جسم سے مل جاتے ہیں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آج بھی نہر فرات کے بغل میں محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، جو وہاں پر جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور بھی واقعات، پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام مسلم رضی اللہ عنہ جو شہادت ہوئی تھی ذی الحجہ کے دن ہوئی تھی، 6 ذی الحجہ کو، اور پھر جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتی ہے جس نے امام مسلم شہید ہوئے تھے، پھر اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف سے کوفہ کی طرف کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پھر کیا آگے واقعہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل زندگی اور وقت نصابیات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو میں کسی چیز کی طرف سے مولوی لفظ شدید سے توبہ کرنا لازم آتا۔ آپ تمام ذات کو تعالیٰ عزت کی بارگاہ میں دعا بنا کر توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وظلمت واتوب الیہ۔ کھڑے ہو کر صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا
سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا مدینے کے آقا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو نوازوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو ہر ایک دل پکارا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا مدینے کے آقا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا السلام علیکم رسول اللہ والسلام علیکم حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین مالک الملک اس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی بیان ہوا صلاۃ و سلام اور منقبت پڑھی گئی اس میں کسی چیز کی طرف سے جو خامیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے معاف عطا فرما اور اس سے قبل ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مالک اور نظر کرتے قبول مقبول عطا فرما یا رب العالمین مالک تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب تمام کرام تمام صاحب کرام خلفۂ راشدین تابعین اہل بیت اعظام شہیدان کربلا کے بارگاہ پیش کرتے قبول مقبول عطا فرما یا رب العالمین مالک تمہیں شمال سے جنوب مشرق سے مختلف جتنی بھی تیرے محبوب بندے سب کی بارگاہ پیش کرتے قبول مقبول عطا فرما یا رب العالمین مالک مولا اس محفل میں جتنی بھی حاضرین حاضر مالک مولا ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت عطا فرما یا رب العالمین مالک مولا ہم میں سے جن کے والدین عزیزوں طلباء دوست احباب اس دنیا سے گئے ان سب کی بے حساب مغفرت عطا فرما انہیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما یا رب العالمین مالک مولا ہماری جتنی بھی حاضرین حاضر مالک مولا ہمارے دکان میں مکان میں جو بھی جائز ذریعے معاش اس میں بھی بنا برکتوں کا رحمتوں کا نزول عطا فرما خیر و برکت کا نزول عطا فرما ہمیں اور تمام مومن مومنات کو حاصلوں کی عزت سے ظالموں کی ظلم سے شریروں کی شرارت سے محفوظ معمون عطا فرما یا رب العالمین مالک مولا اہل بیت اعظام صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صحابہ جتنی بھی اہل بیت اعظام ہیں اور مالک مولا جتنی بھی تیرے محبوب بندے پیارے بندے سب سے محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارا تمام مومن مومنات کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توفیق بارگاہ قبول و مقبول عطا فرما اللهم ربنا تقبل الفاتحہ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيع محمد الذي لا اله الا الله سبحان ربك رب العزه